اس میں کل کتنے بجے شروع ہو سکتی ہے؟ آج تھوڑا 10-20 منٹ گھاٹ بھی پڑھ لیا، پورا سارا مکمل کریں گے. ٹھیک. بارے دیگر ہدیہ صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الحر الميامين الذين قال الله في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات. حمد و ثنا ہے اس خدائے بندے ذوالجلال کے لیے جو حمد و ثنا کے لائق ہیں. وہ ایسا کریم اور عادل خالق ہے جس نے ہمیں انسانی شکل و شمائل سے نوازا اور انسانی شکل و شمائل دینے کے بعد اس نے ہمیں اپنی توحید کی معرفت اور نور توحید عطا کیا اور اپنی توحید کی اقرار کے بعد سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دیا. حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے کہ جو اس قدر رحمان و رحیم اور کریم ہے کہ اس کی کریمیت جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں کہ وہ ذات ہیں جو نہ کسی کی عقل میں سما سکتی ہے نہ کسی کے شعور میں سما سکتی ہے نہ کسی کی جرت ہے کہ اس کی کریمیت کے وصف کو اس طرح بیان کرے. جتنا بھی بیان کرے اتنا کم ہے. کیوں کہ جس طرح وہ خود لامحدود ہے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں. اس لامحدود ذات نے
جب ہم پہ کرم کیا کہ انسان بنانے کے بعد اپنی توحید و رسالت کی کہ اقرار اور معرفت کے بعد ہمیں بن مانگے اس کے نے علی جیسا امام عطا کیا۔ جی علی جیسا امام عادل عطا کیا کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کی امامت کی گواہی ہم اذان میں کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کے امیر ہیں، متقیوں کے امام ہیں اور مشرکین کے قاتل ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی اس نے بن مانگے علی ولی جیسا شفیق امام ہمیں عطا کیا کہ جس کی امامت کے بغیر اسلام نامکمل ہے، جس کی ولایت کے بغیر اسلام نامکمل ہے، کہ اللہ اپنے رسول کو مقام غدیر قوم پہ روک کے یہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے حبیب وہ بات پہنچا دے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی جا چکی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے میرا حبیب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میں اللہ یہ سمجھوں گا کہ آپ نے رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جو یہ غدیر قوم پہ جو اللہ کے رسول کو اللہ نے خود یہ پیغام جب دیا ہے تو پیغمبر اسلام وہاں ان کے سامنے تو مجمع سارا حجیوں کا ہے، سارے نمازی ہیں، تو قرآن میں یہ کافر کے لفظ کس سے آئے؟ کہا کہ قرآن کی اس آیت کے مندرجات سے انکار اس کفر سے مراد ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے ایک خوبصورت ترین خطبہ دیا اس مقام غدیر قوم پر، جو لوگ آگے نکل چکے تھے ایک صدا بلند کروائی کہ حیا علی خیر الاعمال، آؤ ایک اچھے عمل کی طرف، اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار، اور اللہ کے رسول نے وہ ایک عظیم ترین خطبہ دیا ہے، اور وہ خطبہ اور اس میں ایک جملہ قرآن مقدس میں اللہ کی ذات نے استعمال کیا ہے۔ جب عالم ارواح میں یہی انسان تھا اور انسان کو عالم ارواح میں جب پوری ارواح کو اکٹھا کیا اور اللہ نے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا ربنا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہمیں اس پر یقین ہے۔ اور جب یہی انسان دنیا میں آیا تو اس وعدے کو بھول گیا۔ یہ الستو بربکم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن میں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور پھر خطبہ غدیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا الستو اولی بکم من انفسکم، کہ اے میرے سامنے میرے اصحاب، اے حجاج کرام بتاؤ کیا میں تم سے تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو سب نے آگے سے یہی کہا تھا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جی ہاں آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو روایات کے لفظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہ حضرت امیر المومنین کو اس ممبر پہ ساتھ کھڑے کر کے علی کو بلند کیا ہے، اور حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر تو اس خطبے کے انداز کو کچھ یوں لکھا ہے کہ علی کو ان دونوں بازوؤں سے پکڑا ہے اور اللہ کے نبی نے علی کو اٹھایا ہے اور مجمع کی چارے جانب دکھایا ہے اور فرمایا بلند کر کے، اتنا بلند کیا علی حیدر کرار کو کہ اللہ کے رسول کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگ گئی، اور اتنا بلند کیا کہ علی کے پاؤں کے تلوے زانوئے پیغمبر پہ آئے، اور علی کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں محمد
محمد مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آج تو ہمارے برادران اہل سنت کے بہت ہی بڑی شخصیت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہہ دیا، من کن تو مولا فہذا علی مولا کے معنی، لفظ مولا کا معنی آقا، سردار، لیڈر۔ اور وہ تو اپنے مجمع کے اندر کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت علی کو مولا کہا ہے، اور کچھ چہرے پریشان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو کیوں نہ مولا کہوں جس کو محمد مصطفیٰ نے مولا بنایا۔ مولا بنایا، مولا بمانی اولا، یعنی ہماری جانوں پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں علی و اولاد علی۔ ایک مثال عرض کرتا چلوں، چونکہ آج ٹائم کم ہے، کل انشاءاللہ آپ بھی وقت پر تشریف لائیں تو انشاءاللہ 9:30 بجے مجلس اذان شروع ہو جائے گی۔ آپ بھی وقت کی پابندی کریں، کل انشاءاللہ 9:30 بجے مجلس اذان شروع ہو جائے گی۔ یعنی علی حیدر کرار اور اولاد علی ہم پر اتنا تصرف رکھتے ہیں کہ مولانا قبلہ طالب حسین صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بدن کو نقصان پہنچانا شریعت مقدسہ میں حرام ہے۔ یہ میرے بدن کا حصہ، میں اس پور کے تھوڑے سے حصے کو چھری یا چاقو کے ساتھ ہلکے سے کٹ لگا دوں اور کاٹ دوں تو یہ میرے لیے خود کاٹنا حرام ہے۔ ان ہستیوں کو، علی و اولاد علی کو، ان 4 معصومین علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ اگر یہ حکم دیں تو کہ اپنی یہ انگلی کاٹو، جب وہ ایک پور کا ذرہ سا حصہ خود میرے اپنی مرضی سے کاٹنا حرام تھا، ان کے حکم سے کاٹنا اب وہی حرام واجب میں بدل جائے گا۔ یعنی وہ واجب ہے کہ وہ واجب ہو جائے گا۔ یہ ہے ان ہستیوں کی عظمت کہ یہ جو حکم دیں اس کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا، بغیر کسی چون چرا کے اس کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ اور جہاں فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، وہاں اپنا ہاتھ بلند کر کے یہ بھی فرمایا تھا اللہم وال من والا وعاد من آدا وانصر من نصر واخذل من خذل۔ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اے اللہ اس کی مدد کر جو علی کا مددگار ہو، اور اس شخص کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ اور جب یہ پیغمبر نے اعلان کر دیا، اعلان ولایت علی، اور حضرت عمر و حضرت ابوبکر آئے اور بہت سارے اور بھی صحابہ، حضرت امیر المومنین کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا مقام غدیر خم پر، اور وہاں آ کر سب کے سب مبارکبادی دے رہے ہیں، بخل بخل لک ابن ابی طالب امسیت و اصبحت مولیہ و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے علی آپ کو مبارک ہو، اے فرزند ابو طالب آپ کو مبارک ہو، آپ ہر صبح اور شام کو میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے یہ مبارکبادی علی حیدر کرار کو دی ہے۔ اور جب یہ اعلان ولایت ہو چکا، اللہ کے رسول سب سے اقرار لے چکے، اور پھر جب مدینے میں چلے گئے تو وہ بغض علی رکھنے والا حارث بن نعمان فہری آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں۔ تفسیر سالبی کے یہ جملے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ آپ نے خود کیا ہے یا اللہ کی طرف سے آیا؟ کیا خیال ہے؟ پیغمبر اکرم کوئی کام
اپنی خواہشات سے نہیں کرتے، بلکہ جو آرڈر اللہ کی طرف سے آتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں، چونکہ اس کی ذات کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ میرا محمد میرے حکم کے سوا نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے تو میری وحی ہوتی ہے تو بولتا ہے، اور اگر وحی نہ ہو تو اس وقت اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے۔ یعنی پیغمبر اکرم کی یہ شان ہے، اور وہ شخص آ کر کہہ رہا ہے کہ یا اے محمد کیا یہ اعلان آپ نے خود کیا یا اللہ کی طرف سے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ پہلے میری قرآن میں عظمت پڑھ کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ میں اس کے حکم کے سوا بولتا نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ اس واقعے کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ اللہ عذاب میں تاخیر کرتا ہے یا تعجیل کرتا ہے؟ جلدی کرتا ہے یا دیر کرتا ہے؟ عذاب دینے میں دیر کرتا ہے یا جلدی کرتا ہے؟ تو یقیناً یہی جواب ہے کہ دیر کرتا ہے، اور اللہ نے اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت بھی عطا کی ہے کہ سورہ انفال میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کو عذاب دے دے جب کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ ان پر عذاب کر دے، جب یہ دونوں وعدے ہیں، اور پھر بیٹھا بھی نبی وہی سامنے ہے، مسجد بھی نبوی ہے، وہی مدینہ شہر ہے، استغفار کرنے والے بھی موجود ہیں، خود نفس نفیس اللہ کا رسول بھی بیٹھا ہے، اور موجودگی رسول میں بندہ غرق ہو جاتا ہے۔ کیا خدا کی ذات نے نعوذ باللہ اپنے وعدے کی مخالفت کی ہے؟ جبکہ وہ تو فرماتا ہے کہ لن یخلف اللہ وعدہ، کہ وہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو پھر یہ عذاب نازل ہو گیا، اللہ کے نبی کے سامنے بندہ غرق ہو گیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی ذات نے اپنے اٹل فیصلے میں اپنے اس وعدے کو مکمل کرنے میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی کہ وہ شخص کہہ رہا تھا، تفاسیر اسلامی کو اٹھا کر تواریخ کو دیکھ لینا کہ وہ شخص کہتا جا رہا تھا، تفسیر سالوی میں یہ جملے ہیں کہ وہ شخص کہتا جا رہا تھا اے میرے اللہ، اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچ کہہ رہا ہے تو میرے اوپر اپنا عذاب نازل کر۔ تو پھر اس کے یہ جملے جب ادا ہوئے ہیں اس کی زبان سے، آسمان سے نازل ہوتا ہے ایک پتھر جو لگتا ہے اس کے سر میں اور نکل جاتا ہے اس کے مقام مقعد سے، اور وہ وہیں پہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ خدا کی ذات کا عذاب کرنا ضروری تھا، واجب ہو گیا اللہ کی ذات پر اپنے نبی کی صداقت کو بچانے کے لیے۔ اگر اس کو پر عذاب نازل نہ کرتا تو اپنے نبی کی صداقت نہ بچتی تھی، مصطفیٰ کی صداقت بچائی ہے اللہ کی ذات نے۔ یعنی جو بھی منکر ولایت علی ہوگا اللہ اس کو جنت کی نعمات سے نوازے گا نہیں۔ بس میرے دوستو، اگر لوگوں نے علی کی عظمت کو پہچانا ہوتا تو کبھی علی کی اولاد کو جنگلوں میں نہ بلاتے ہیں۔ اگر عظمت علی کو پہچانا ہوتا تو کبھی علی کے فرزندوں کو تیروں اور تلواروں سے چھلنی نہ کرتے۔ محرم الحرام کے ایام ہیں، تمام ملت اسلامیہ کے لیے یہ احترام کا مہینہ ہے محرم۔ مختصر سا قافلہ جب چلا ہے نا مدینے سے، جانے لگے ہیں، کسی مستور نے آ کر بتایا ہے اللہ کے نبی کی زوجہ جناب ام سلمہ کو
بہت پیار تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب ام سلمہ کو۔ بیٹا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا تھا، پالا ماں کے بعد بی بی ام سلمہ نے، بہت پیارا تھا۔ کسی مستور نے آ کے بتایا، بی بی آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اتنی ضعیف ہو چکی تھی جناب ام سلمہ، 2 عصا کی ٹیک پہ چلتی تھی۔ نانا کے مزار پہ آئی ہے تلاش کرنے کے لیے، مسجد نبوی میں گئی ہے، ماں زہرا کی قبر پہ، وہاں پہ تلاش کرتی رہی، ہر ایک بی بی سے پوچھتی رہی، بیویوں بتاؤ کہاں یہاں میرا حسین آیا ہے؟ جب نہیں نہ کہیں سے ملے، پریشانی کے عالم میں آ کر بیٹھ گئی ہیں کہ پتہ نہیں حسین کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد سید الشہداء خرامہ چلتے ہوئے آیا اور فرمایا، نانی اماں میرا آخری سلام ہو۔ کہا حسین کہاں؟ کہا اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانے کی امت مجھے رہنے نہیں دیتی۔ کہا حسین کہاں؟ کہا اماں عراق۔ جب عراق کا نام لیا ہے نا، پیغمبر کی زوجہ اب اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پہلے تھوڑا سا دور تھی، جب عراق کا نام آیا ہے نا، بی بی نے امام کی ابا کو پکڑ لیا، فرمایا حسین ہر جگہ چلا جا، عراق نہ جا، حسین عراق نہ جا۔ کہا اماں جان، نانی اماں عراق جانے سے کیا مسئلہ ہے، کیوں روکتی ہیں؟ فرمایا حسین میں نے تمہارے نانا کی زبان سے سنا ہے کہ جب حسین عراق جائے گا نا، زندہ نہیں ہے واپس پلٹے گا، کیونکہ وہاں پہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کربلا، وہ حسین کی مقتل گاہ ہے۔ حسین باقی ہر جگہ چلا جا، حسین کربلا نہ جا۔ امام نے اشارہ کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ امام نے اپنی ہاتھ سے اشارہ کیا ہے، امام حکم الہی سے حاکم ہوتا ہے، زمینیں ساری ہٹی ہیں، کربلا کا خطہ بلند ہوا، فرمایا اماں میری انگشت امامت کے درمیان سے دیکھ، سارا واقعہ دکھایا ہے۔ کبھی بھی سوال کر رہی ہے، حسین یہ تھوڑے خیمے کس کے ہیں اور زیادہ خیمے کس کے ہیں؟ حسین یہ کون ہے جس کی فوج بہت قلیل ہے، بہت زیادہ فوجیں کس کی ہیں؟ حسین یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس کے ہیں جو العطش کی صدائیں دے رہے ہیں؟ پھر کہا اماں یہ دیکھ۔ کہا حسین یہ جوان کون ہے جس کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہوا ہے؟ حسین یہ جوان کون ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے گھوڑے سے اتر رہا ہے؟ حسین وہ کون ہے جو بیٹھا ہے اکیلا اور اس کو ہر ایک مار رہا ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے؟ کہا اماں وہ جو تھوڑے خیمے ہیں نا، وہ تیرے بیٹے کے خیمے ہیں، اماں زیادہ خیمے تیرے بیٹے کے قاتلوں کی فوج کے ہیں۔ اماں یہ ننھے بچے جو اللہ تش کی صدائیں دے رہے ہیں، یہ میرے اور میرے بھائیوں کے یتیم بچے ہیں۔ اماں یہ جو جوان بڑا مشکل گھوڑے سے اتر رہا ہے، جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، میرا عباس ہے۔ کہا حسین یہ بوڑھا کون ہے جس کی گود میں ایک بچہ ہے اور جس کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے، تازہ خون بہ رہا ہے؟ کہا اماں وہ میرا علی اصغر، اماں پہچان میں تیرا بیٹا حسین۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔